یا ایھاالذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. توجہ کرنا، اللہ پاک نے اس کے اندر دو حکم بیان فرمائے ہے بھی ایمان والوں کو، مسلمانوں کو. آسان لفظوں میں کہتا ہوں ہم سب کو اللہ پاک فرما رہے ہیں. دو حکم ہیں. فرمایا کہ اتقوا اللہ، اللہ کی ذات سے ڈرو. گھر میں ہو، تجارت ہے، کھیتی باڑی ہے، ملازمت ہے، کسی حال میں بھی اللہ کا خوف رکھو، اللہ کی ذات سے ڈرو. کوئی کام کر رہے ہیں اس میں دیکھ لو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس میں اللہ کی نافرمانی ہے تو وہیں پر اللہ سے ڈر جاؤ کہ وہ کام نہیں کرنا. یہ ہے اتقوا اللہ، اللہ کی ذات سے ڈرو. اب کوئی کام کر رہے ہیں، کام کرتے انسان کو پتہ ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں. ہر انسان کو پتہ ہے، کوئی انسان ایسا نہیں کہہ سکتا. یہ دماغ جو اللہ نے دیا نا انسان کو، یہ منصف ہے، انصاف کرنے والا ہوتا ہے یہ دماغ، اور یہ انسان کو سیدھے راستے پہ بھی لگاتا ہے. غلط کر رہا تو اس کے دماغ میں آ رہا ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں. تو میرے عزیز، اگر کوئی کام غلط ہو رہا ہے تو پھر وہیں پر دیکھے یہ اللہ پاک فرماتے ہیں اتقوا اللہ، کہ اللہ کی ذات سے ڈرو. اگر نہیں ڈرتے، وقت دور نہیں ہے، نہیں ڈرنا، دن بنا لو، کھیل لو، حرام کھا لو، نمازیں چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وقت نہیں روکے گا، اللہ ہواؤں کو نہیں روکیں گے. اللہ پاک آسمان اٹھا کے سمیٹ کے نہیں رکھ دیں گے چلو اس نے میری نماز نہیں پڑھی، نہیں کریں گے. اللہ مہلت دیں گے، چلو گھومتا رہے. کاروبار بھی اچھا چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیسہ بھی اچھا ملے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور گھر میں بھی عزت ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سارا سسٹم چلتا رہے گا، چلتا رہے گا. لیکن یاد رکھو اللہ پاک اپنے نظام کو اس کے خلاف نہیں کریں گے، چلے گا. ہوائیں بھی ملیں گی، ٹھنڈی ہوائیں بھی محسوس ہوں گی. یہ سورج بھی اپنی تپش دے گا، سردیوں میں اس کی تپش بھی استعمال کرو گے، بارشیں اللہ برسائیں گے، اور یہ زمین غلہ دے گی، سب کچھ کرے گا. لیکن ایک مہلت ہے، اس کو کہتے ہیں مہلت. بھی کرتا رہے، دن بناتا رہے، دن بناتا رہے، ایسا دن بناتا ہے، پھر وہ اللہ کی نافرمانی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. پھر اگر توبہ کر لے تو شاباشی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر توبہ نہ کی، یہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، مر جائیں گے. اس دن بیوی روئے گی، بھائی روئیں گے، اولاد روئے گی، اور رشتہ دار روئیں گے. اس دن چیخیں مار کر روئیں گے. دوسرے دن تھوڑا کم روئیں گے، کچھ دن بعد تھوڑا اور کم روئیں گے، کچھ عرصے بعد کچھ اور کم روئیں گے. ایک وقت آئے گا تمہارے رشتہ دار، آپ کی اولاد، آپ کے بھائی، آپ کی زوجہ، آپ کا خاوند، آپ کے رشتہ دار سب بھلا بیٹھیں گے کہ کوئی تھا یا آیا تھا چلا گیا. بھول جائیں گے. جانے والا چلا گیا، اب اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے مکان بنایا تھا حرام کے پیسوں سے، وہ مکان کس کے پاس رہ گیا؟ بیوی بچوں کے پاس. کاروبار بنایا تھا لوگوں کو دھوکے دے دے کر، ناجائز طریقے سے، وہ سارا کاروبار اولاد کے پاس رہ گیا، خود مٹی کی چادر اوڑھ کے سویا پڑا ہے. اور جو کچھ مال، بیلنس اور پیسے اکٹھے کیے تھے وہ بھی سب کچھ اپنی اولاد کو دے کر چلا گیا، لیکن اکیلا سویا پڑا ہے. کام کیا آئے گا؟ کام کیا آئے گا؟ تو اللہ نے تو فرمایا تھا اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو، اللہ کی ذات سے ڈرو. دنیا میں زندگی گزارنی، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اللہ کے خوف میں زندگی گزارو. اللہ نے کہا تھا تم ڈرو. تمہیں اس وقت میں کہتا رہا ہوں مجھ سے ڈرو، کوئی کام میں مجھ سے ڈرو. تم نے ڈر نہیں رکھا، خوف نہیں کیا، بے خوف زندگی گزاری، دن بنا کے زندگی گزاری، جرأت کے ساتھ گناہ کرتے رہے، اور میری مخالفت کی، میرے حکم کو توڑا، میرے نبی کی مخالفت کی، میرے نبی کی اتباع نہ کی. تمہیں کہتا رہا مجھ سے ڈرو. آ گیا وقت، آج آنکھ بند ہوئی ہے، مٹی کی چادر اوڑھ کر سویا پڑا ہے. قیامت برپا ہوگی، اللہ سامنے کھڑا کریں گے، کہیں گے کہ میں نے تجھے عقل دی تھی کہ نہیں دی تھی، زندگی دی. پہلے اللہ پاک احسانات پوچھیں گے جو چیزیں دی تھی. یہ نہیں ہے ڈائریکٹ فیصلہ ہوگا چلو اٹھاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو، نہیں. زندگی دی تھی، وہ کہے گا ہاں دی تھی. ہاں جی مال دولت دیا تھا، یا اللہ دیا تھا. عقل تھی، ہاں سب چیز تھی. سب چیزیں اللہ پوچھ کر بتائیں گے، پوچھیں گے. جب کہے گا سب چیزیں تھی، بتا تو نے میری پیروی کیوں نہ کی، میرا حکم کیوں نہ مانا، مجھے ناراض کیوں کیا، میری ہی مخالفت کیوں کی، میرے پیغمبر کی مخالفت کیوں کی. اگر مجھ سے تو دنیا مجھ سے نہیں ڈرا، تجھے خوف نہ آیا کہ جب نماز چھوڑ کے اکیلا گھر کے اندر سویا پڑا تھا، تجھے کوئی خوف نہ آیا، تجھے کوئی خوف نہ آیا، تُو نے حرام کا پیسہ اپنے گھر میں داخل کیا، تجھے مجھ سے ڈر نہ لگا تھا. یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، الفاظ نہیں ہے حدیث کے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو اللہ نہیں پوچھیں گے کہ تجھے کوئی خوف نہ آیا.